تو رات کے 2:30 ان دونوں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے بیچ میں 2 روشنیاں آ رہی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اٹکلیاں کر رہی تھیں، یعنی آپس میں کھیل رہی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سعد کو یہ بات ذرا تھوڑی سی غیر معمولی لگی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آج میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ دراصل ہمارے ایک ویور ہیں، ان کے ساتھ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ ویور ہمارے راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ واقعہ ان کے ساتھ آج سے 10 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ویور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل ہم سب دوستوں کے ساتھ جھیل سیف الملوک ناران میں پیش آیا تھا۔ تو ہمارے ویور کہتے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو ہم سب دوستوں کا پلان بن رہا تھا کہ ہم ناردرن ایریاز کی سائڈ پر جائیں۔ تو ہم سب دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سیف الملوک جھیل جائیں۔ تو اب ہم سارے دوست ناران کی سائڈ پر چلے گئے اور سوچا کہ جھیل کے پاس ہم لوگ جا کے کیمپ لگائیں گے اور ساتھ میں بون فائر پارٹی بھی کریں گے، تو اچھا ہے کہ وقت گزر جائے گا۔ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ خاموشی ہوتی ہے، تو دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ بون فائر پارٹی کریں گے اور کھانا پینا کریں گے تو کافی مزہ آئے گا۔ تو ہم سب سے ایک غلطی چھوٹی سی ہو گئی تھی کہ ہم نے آبادی کو چھوڑ کے ایک دور جگہ پر کیمپ لگایا۔ اگر ہم آبادی کے قریب کیمپ لگاتے تو تھوڑا بہت رونق والا علاقہ تھا۔ کہتے ہیں کہ رشت سے کافی دور تھے، جبکہ ہم نے کافی دور کیمپ لگایا تھا ایک ویران جگہ پر۔ تو رات کے ٹائم ہمارے 3 کیمپ تھے اور بیچ میں ہم نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہمارے ویور کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس کا نام سعد تھا، تو اس نے ہمیں ایک آئیڈیا دیا کہ اگر ہم رات کو سب سو گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے ٹائم کوئی جنگلی جانور وغیرہ آ جائے۔ اس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ 2 کر کے لڑکے سوئیں اور 2 لڑکے جو ہیں وہ پہرا دیں، تاکہ اس طرح جنگلی جانور بھی ہم پہ حملہ نہ کرے۔ رات کے 2:30 کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے، سعد اور جنید صرف جاگ رہے تھے۔ تو رات کے 2:30 ان دونوں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے بیچ میں 2 روشنیاں آ رہی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اٹکلیاں کر رہی تھیں، یعنی آپس میں کھیل رہی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سعد کو یہ بات ذرا تھوڑی سی غیر معمولی لگی۔ جنید نے بولا کہ شاید کسی نے ٹارچ وغیرہ جلائی ہو۔ تو جنید نے کہا کہ اس ٹائم وہاں پہ کون ہو سکتا ہے جو ٹارچ مارے گا؟ یہ تو کچھ عجیب سا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے بھیانک انداز میں وہ روشنی ان کی طرف بڑھنے لگی۔ تو جنید فوری طور پر اندر بھاگ کر آ گیا کیمپ میں اور ہم دوسرے لڑکوں کو اٹھانے میں لگ گئے۔ سعد جو ایک دوست ان کا باہر کھڑا تھا کیمپ کے، اس نے ایک سمجھداری کی کہ جب روشنی ان کی طرف بڑھ رہی تھی اس نے ایک دم سے اپنی شرٹ اتار دی اور ایک لکڑی پر اپنی شرٹ کو لپیٹ دیا۔ بون فائر کی وجہ سے آگ تو جل رہی تھی تو اس نے وہی شرٹ آگ میں جلا دی۔ تو سعد وہ لکڑی روشنی کی طرف کر کے کھڑا ہوا، تو وہ روشنی جیسے ہی قریب آ رہی تھی تو وہ اس آگ کی وجہ سے وہ دور ہٹ گئی۔ وہ رات اتنی خوفناک تھی، ہم سب دوست اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ رات ہماری بڑی خوفزدہ گزری۔ تو دوسرے دن ہمارا پلان تھا کہ ہم جھیل کے اس پار جائیں، تو ہم سب تیار ہوئے اور وہاں پر چلے گئے۔ تو وہاں پہ ہم لوگ نے دیکھا کہ ایک اسکول کا ٹرپ آیا ہوا تھا، ان کے پاس کچھ بڑی بڑی لائٹس تھیں۔ تو ہم سب دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر آپس میں ہنسنے لگے۔ تو ہم آپس میں کہنے لگے ارے یار دراصل رات میں یہی لائٹس ہوں گی، ہم تو کچھ اور ہی سمجھنے لگے۔ ہمارے ویور ساتھ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے۔ ایک دن ہم تمام دوست اس واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے، تو ساتھ میں ایک دوست ایسا بھی تھا جس کے ساتھ شروع میں پیش آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ لائٹ اسکول والے بچوں کی نہیں ہو سکتی، دراصل اس کا کوئی پاتھ ہی نہیں تھا، جبکہ وہ صرف ایک روشنی تھی۔
کہتے ہیں کہ جب ہم نے 4 سال کے بعد اس واقعے کو ڈسکس کیا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک مخلوق ہی تھی جو جنات میں سے تھے، جو روشنی کی صورت میں ہماری طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ اور سبھی جانتے ہیں کہ ایسی ویرانی جگہوں میں، پہاڑوں کے بیچ اور وادیوں میں جنات بستے ہیں، ان کی آبادیاں ہوتی ہیں، ان کی کالونیز ہوتی ہیں۔ تو میری طرف سے آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر جائیں پہاڑی علاقوں میں، تو کوشش کریں کہ اکیلے کیمپ نہ لگائیں اور نہ ہی ویران جگہ پر لگائیں۔ وہاں کیمپ لگائیں جہاں رش ہو، رونق ہو۔ اگر آپ لوگ بھی ہم سے اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔